بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرے شوہر کی پوسٹنگ بارڈر کے قریبی علاقے میں ہو گئی۔ ہماری شادی نئی ہوئی تھی۔ ان کا خاندان بھی مختصر ہی تھا۔ والدین دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتے تھے، کاشف کو مجھے اپنے ساتھ ہی رکھنا پڑا۔ کاشف مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ جب سے ہم یہاں شفٹ ہوئے تھے، کاشف نے مجھے سختی سے ہدایت کی تھی کہ میں ان کی اجازت کے بغیر یہاں پر کسی بھی عورت یا بچے سے بات نہ کروں۔ مردوں کا تو یہاں پر آنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ یہ ایک قبائلی علاقہ تھا۔ یہاں کے لوگ عورتوں کی عزت بھی کرتے تھے اور عورتوں کو قید بھی رکھتے تھے۔ ان کو نہ ہی باہر نکلنے دیتے، نہ ہی کوئی اور معاملہ ہوتا۔ لیکن یہاں پر قبائل کی رسومات عجیب و غریب تھیں۔ خیر، سب قبیلوں کے اپنی اپنی روایات تھیں۔ کچھ کی عورتیں آزاد ہوتیں اور کچھ خاندان عورتوں کو اپنی قید میں ہی رکھنا بہتر سمجھتے تھے۔ بہرحال میں کاشف کی باتیں مانتی تھی۔ مجھے باہر کے قصے زیادہ تر انہی کی زبانی سننے کو ملتے تھے۔ ایک دفعے کا ذکر ہے کہ کاشف 3 دن سے گھر نہیں آئے تھے۔ میں اپنے گھر میں اکیلی تھی، مجھے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ان دنوں میں کاشف کا شدت سے انتظار کیا کرتی تھی۔ میری نظریں دروازے پر لگی ہوتی جبکہ کان ان کی آہٹ سننے کو منتظر ہوتے تھے۔ میرے گھر کے دروازے کے باہر ذرا سی بھی آہٹ ہوتی تو میں چوکنی ہو کر بیٹھ جاتی۔ یہ منگل کی ایک اداس شام تھی۔ میں کاشف کو یاد کر کے پریشان ہو رہی تھی کہ مجھے باہر کسی کے چیخنے کی آواز سنائی تھی۔ میں دوڑتی ہوئی باہر گئی تو دیکھا دروازے کے باہر کوئی عورت مسلسل دروازہ پیٹ رہی ہے۔ مجھے بہت ڈر لگا۔ جس انداز سے وہ دروازہ پیٹ رہی تھی اس کا انداز خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھا، کون ہو تم؟ تو وہ رونے لگی، خدا کے واسطے دینے لگی کہ دروازہ کھولو، بہت مجبور ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے دروازہ کھول دیا۔ وہ آندھی کی طرح اندر آ گئی اور مجھے دروازہ بند کرنے کو کہا۔ میں نے اس کے کہنے پر دروازہ بند کر دیا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر وہ اندر والے کمرے کی طرف بھاگی۔ میں نے کہا، کون ہو تم؟ کیوں میرے گھر آئی ہو؟ کہنے لگی، بعد میں پوچھ لینا، ابھی مجھے چھپا دو کہیں۔ میں بہت مجبور ہوں، زندگی بھر تمہاری احسان مند رہوں گی، تمہیں ہر ایک بات بتا دوں گی، میرا یقین کرو، میں بری عورت نہیں ہوں، میرا مقصد تمہیں نقصان پہنچانا نہیں ہے، اس وقت مجھے کہیں چھپا دو۔ میں نے دیکھا ریشمی کپڑوں میں لپٹا اس کا وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں اسے اندر والے کمرے میں لے آئی، وہاں پر بٹھا کر اسے پانی پینے کو کہا، لیکن وہ حواس باختہ تھی۔ مجھے کہہ رہی تھی، پردے کمرے کے گرا دو اور باہر کا دروازہ اچھی طرح بند کر دو۔ اسے پانی دے کر میں ہٹی ہی تھی کہ گھر کا دروازہ پھر سے زور زور سے پیٹے جانے لگا۔ اس کا رنگ اڑ گیا، وہ میرے پاؤں پڑ گئی۔ مجھے کہیں چھپا دو، وہ لوگ آ گئے ہیں، وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ کون لوگ آ گئے ہیں؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ اب گھر کے دروازے پر دستک ہوتے دیکھ کر مجھے بھی بہت فکر ہو رہی تھی کہ نہ جانے یہ کیا معاملہ ہے، لیکن عورت کے منتیں ترلے دیکھ کر مجھے اس کی بات ماننا پڑی۔ میں اسے پچھلے سٹور والے کمرے میں لے گئی، واشنگ مشین کو کھسکایا تو نیچے سے ڈھکن نکل آیا۔ یہ وہی ڈھکن تھا جس کے ہٹانے سے اندر والے تہہ خانے کا دروازہ کھل جاتا تھا۔ میں نے اس عورت کو نیچے کمرے میں اترنے کا کہا۔ بنا کوئی آواز پیدا کیے میں نے وہ ڈھکن دوبارہ سے اوپر رکھا اور مشین وغیرہ برابر کر کے باہر آ گئی۔ دروازہ اب بھی پیٹا جا رہا تھا۔ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر میں نے پوچھا، جی بھائی صاحب، کیوں دروازہ پیٹ رہے ہیں؟ میرے کہنے کی دیر تھی کہ مخالف پارٹی مجھ پر گرجنے لگی، دروازہ کھول، ہماری عورت تیرے پاس آئی ہے، اسے ہمارے حوالے کر دے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ بولنے والے کا لہجہ سفاکانہ تھا۔ تب میں نے ہمت سے جواب دیا، بھائی صاحب، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ کیا اس علاقے کی روایات سے واقف نہیں؟ کیا آپ اپنے مان سمان بھی بھول گئے ہیں کہ اگر کسی گھر میں کوئی عورت اکیلی ہو تو وہاں نہیں آتے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ میرا شوہر 3 دن سے گھر نہیں آیا؟ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ میرے گھر کے دروازے پر آ کر مجھے زبردستی دروازہ کھولنے کا کہیں؟ بہتر ہے کہ آپ لوگ چلے جائیں۔ میرے یہ بات کہنے پر اس شخص نے دستک دینا بند کر دی۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، ہم ابھی واپس چلے جاتے ہیں، لیکن تمہارے گھر کی تلاشی ضرور لے کر رہیں گے، کیونکہ ہمیں پکا یقین ہے اس عورت کو تم ہی نے یہاں روپوش کیا ہے۔ وقتی طور پر میں مطمئن ہو گئی
اس عورت کی طرف سے بھی میرا دل تقریباً صاف ہو گیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ وہ واقعی کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہے، ورنہ یوں میرے گھر پناہ لینے کی ضد نہ کرتی۔ رات ہوئی تو مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اسے اس کمرے سے نکالوں گی تو کسی کو خبر ہو جائے گی۔ کافی دیر تک تو میں اس کمرے میں نہیں گئی۔ جب رات کا اندھیرا گہرا ہو گیا تو مجھے اس کا خیال آیا۔ میں نے ایک ٹرے میں کھانا رکھا اور محتاط انداز میں اپنے ہی گھر میں ڈرتے ڈرتے اسی کمرے میں گئی۔ حالانکہ یہ کمرہ اندر کی جانب بنا ہوا تھا، اس پر کسی کا آنا جانا نہیں تھا، نہ ہی باہر والے گیٹ سے یہ نظر آتا تھا، لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے جا کر اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی سسک رہی تھی۔ شدید پیاس کے مارے اس کا برا حال ہو رہا تھا، مگر داد دیتی ہوں اس کے صبر کو، وہ کچھ بھی نہیں بولی۔ میں نے پانی کا گلاس اور کھانے کی ٹرے اس کے آگے کی تو وہ ندیدوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑی۔ لگتا تھا اس نے پورے ایک دن سے کھانا نہیں کھایا۔ اطمینان سے کھانا کھا کر وہ فارغ ہوئی تو میں اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ بتاؤ کیوں آئی ہو تم یہاں، اور کب تک رہنا چاہتی ہو؟ میں اپنی طرف سے بھی فکر مند تھی۔ کاشف نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کسی کو بھی دروازہ نہ کھولنے کا، اب اسے کیسے رخصت کروں؟ کل کاشف نے بھی آنا تھا۔ تبھی میں نے اس سے پوچھا تو عورت نے میرا ہاتھ جوڑ کر شکریہ ادا کیا۔ تمہارا شکریہ، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ میں یہاں سخت حالات کے تحت مجبور ہو کر آئی ہوں۔ وہ ایک بار پھر رونے لگی تو میں نے اگلا سوال کیا، اچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تم آرام سے بیٹھو، میں تمہیں کہیں نہیں جانے کا کہوں گی۔ میرا نام سنگیتا ہے جی، اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ سنگیتا، تمہارے ماں باپ کہاں ہیں، اور یہ لوگ کون تھے جو تمہارے پیچھے آئے تھے؟ ماں باپ ہی نے تو یہ ظلم کیا ہے مجھ پر۔ وہ لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، پیدا ہوتے ہی کسی نہ کسی سے جوڑ دیتے ہیں، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو یا باپ کی عمر سے بھی زیادہ کا ہو۔ ہمارے خاندان کی عورت کے نصیب میں صرف اور صرف ذلت اور رسوائی ہی لکھی ہوتی ہے۔ وہ اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ ہوا کیا ہے؟ آخر مجھے تم کچھ تو بتاؤ تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ میری بات پر وہ کافی پرامید ہو گئی، سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اپنی کہانی سنائی جو میں اسی کی زبانی آپ سے بیان کر رہی ہوں۔ میرا نام سنگیتا ہے۔ میں جس علاقے میں پیدا ہوئی یہاں عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا۔ ایسے گھر کا حصہ بننے پر کوئی بھی عورت خوش نہ ہوتی۔ تبھی میری ماں میری پیدائش پر جی بھر کر روئی تھی۔ شاید وہ میرے نصیب کو جانتی تھی۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو ابا کو اپنی طرف حقارت سے دیکھتے ہی پایا۔ جب میں 16 سال کی ہوئی تو ابا ایک آدمی کو گھر لانے لگے۔ یہ شخص ابا سے بھی عمر میں بڑا تھا، لیکن علاقے کا رئیس زیادہ تھا۔ اس کے پاس سینکڑوں ایکڑ زمین بھی تھی اور یہ ویسے بھی صاحب حیثیت تھا۔ عین ممکن تھا کہ ابا میرا بیاہ اسی سے کر دیتے، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ شادی کے 1 مہینہ پہلے اسے دل کا دورہ پڑا اور یہ اگلے جہاں کو چل بسا۔ لیکن ابا کی نظریں نہ بدلیں۔ اس شخص کے 3 بیٹے تھے، تینوں کے تینوں اب اپنے باپ کی جائیداد کے مالک تھے، لیکن علاقے کی روایات کے مطابق ان کی دولت ان کے ماں کے قبضے میں تھی۔ دولت زیادہ تر سونے کے زیورات کی صورت میں ہوتی یا پھر زمینی کاغذات اور فصلوں کی صورت میں۔ ان کی ماں ایک روبدار خاتون تھی۔ یہاں پر خواتین کی جوانی تو اذیت میں گزرتی، لیکن بڑھاپا عیاشی میں گزرتا تھا۔ زیادہ تر خاندان میں دولت کی باغ دوڑ عورت کے ہاتھوں میں ہی دی جاتی تھی۔ ابا نے اب پر تولنا شروع کر دیے کہ میری شادی وہ اسی گھر میں کر دیں جہاں پہلے ہونا طے پائی تھی۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ ابا نے میری شادی رامو سے کر دی۔ رامو تو بڑا ہی بدخصلت انسان تھا۔ پان کھاتا اس کے ہونٹ ہر وقت لال رہتے جبکہ منہ سے بدبو آتی رہتی۔ وہ تو خود کو کسی شہزادے سے کم نہیں سمجھتا تھا، لیکن میں اسے دیکھتی تو کرہت آتی۔ سوچا نہیں تھا کہ کبھی رامو میرا جیون ساتھی بنے گا۔ اس سے بھلا تو اس کا باپ تھا جو کم از کم خوش پوشاک تو تھا۔ رامو اپنے باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ مجھے اس گھر میں کس مقصد کے لیے بیاہ کر لایا جائے گا۔ شادی کے اگلے ہی دن میری ساس نے مجھے بلاوا بھیجا۔ میں ساس کے پاس حاضر ہوئی تو اس نے دروازے کو کنڈی لگا دی، مجھے لے جا کر صندوق کے سامنے کھڑا کیا اور پھر صندوق کا ڈھکن اٹھا کر مجھے اپنے ڈھیروں سونے کے زیورات دکھائے جو اس نے برسوں میں جمع کیے تھے۔ شاید یہی اس کی 4 دن کی جمع پونجی تھی جس کی بنا پر یہ عورت اس خاندان میں عزت دار قرار پائی تھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اماں جی کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب تیرا ہے، لیکن یاد رکھ اس دولت پر قبضہ جمائے رکھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو جانتی ہے ساس کے بعد ساری دولت بہوؤں کی ہوتی ہے،
لیکن اس دولت کو کمائے رکھنا، بنائے رکھنا یہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ میرے بیٹوں کو قابو تو نے کرنا ہے۔ جتنی جلدی تو اپنا آپ منوا لے گی اتنی ہی جلدی یہ تیری حیثیت کو بھی قبول کر لیں گے۔ تو خود کو فنا کر لے تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی تجھ پر انگلی اٹھانے کی۔ تو اس گھر کی دیوی بن جا۔ ساس نے جو مطلب مجھے سمجھا دیا تھا وہ میری سمجھ میں بھی آ گیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں ہر عورت کے اندر حیا کی حس فطری طور پر موجود ہوتی ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی موجود ہو۔ مجھے اپنے گھر میں 3 حصوں میں بٹنا پسند نہیں تھا۔ میں جانتی تھی دولت کی طرح مجھے بھی اس گھر کی باندی بنا دیا گیا ہے، جسے بظاہر دیوی کہہ کر یہ لوگ دولت کا مالکن تو بنا دیتے ہیں، لیکن اصل میں اس کی سب سے بڑی دولت چھین لیتے ہیں، اسے بے مول کر دیتے ہیں۔ مجھے سب دولت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں فطرتاً حیادار لڑکی تھی۔ بچپن سے لے کر آج تک میں نے ایک ہی راجکمار کے خواب دیکھے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ بڑے ہو کر مجھے کن حالات سے گزرنا پڑے گا۔ بہرحال میں اس گھر میں جانوروں کی طرح رہنے لگی۔ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا، بس مجھے لگتا کہ اس دولت کی حفاظت کرنے کے لیے مجھے خود کو ہر پل قربان کرنا پڑے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ لیکن میری زندگی میں اجالا تب ہوا جب مجھے پتہ چلا کہ ہمارے علاقے میں ایک نیا تاجر آیا ہے۔ اس تاجر کی بڑی دھوم تھی کہ یہ بہت ہی دیانتدار ہے، سونے کے زیورات کی صفائی نہایت ایمانداری سے کرتا ہے اور پورے کا پورا زیور بنا کسی خرابی کے واپس کرتا ہے۔ اس بات سے میں بھی بڑی خوش ہوئی کیونکہ میرے پاس بھی کافی زیورات تھے جو ساس کے زمانے کے بنائے ہوئے گول گول ڈیزائنوں والے تھے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے زیورات کو پھر سے بنواؤں اور ان پر سونے کا نیا پانی چڑھاؤں، کیونکہ یہ کافی زیادہ ماند پڑ گئے تھے، ان کی رونق پہلے والی نہیں تھی۔ یہی سوچ کر میں نے اکبر علی کی دکان کا رخ کیا۔ میں دکان میں داخل ہوئی تو اس کا چہرہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اکبر علی درمیانی عمر کا ایک بارش آدمی تھا جس کے چہرے سے نور چھلکتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ واقعی میں کسی دیوتا کا عکس ہو۔ میں نے جو اسے دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ میں خود بھی بے حد حسین تھی۔ اب تو بہانے بہانے اکبر علی کی دکان پر آنے جانے لگی۔ وہ بھی میری توجہ کا شاید عادی ہو گیا تھا، معلوم تو اسے بھی پڑ گیا تھا کہ میں اس میں دلچسپی لینے لگی ہوں۔ اب میری خوبصورتی اتنی بھی کم نہ تھی کہ اسے اپنی جانب مائل نہ کر سکوں۔ وہ جلد ہی میری طرف جھکنے پر مجبور ہو گیا۔ میں اس کی محبت پا کر ہواؤں میں اڑنے لگی۔ نہ جانے کیوں وہ مجھے کسی اور ہی دنیا کا لگتا تھا۔ اب میرا آنا جانا بڑھ گیا۔ میں کسی بھی وقت آتی جاتی کوئی بھی بہانہ کر دیتی۔ ایک دن شام کے 4 بجے اس کی دکان میں داخل ہوئی تو چھوٹا لڑکا وہاں بیٹھا تھا۔ لڑکے کی عمر 20-25 سال تھی۔ اس نے جو مجھے دیکھا تو غلیظ نظروں سے مجھے گھورنے لگا۔ اس کا یہ انداز مجھے پسند نہیں آیا۔ میں دکان سے جانے لگی تو اس نے آگے بڑھ کر میرا راستہ روک لیا۔ اسی لمحے اکبر علی دروازے کے اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ میں نے دیکھا اکبر علی کی آنکھوں میں جیسے آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ بھی لگانے کی؟ آج سے میری دکان میں آنے کی ضرورت نہیں۔ اکبر علی اپنے ضبط پر قابو پاتے ہوئے آگے بڑھا، لڑکے کو گریبان سے کھینچتا ہوا دکان سے باہر لے گیا اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی دکان سے بے دخل کر دیا۔ واپس آ کر اس نے مجھ سے میرے رویے کی معافی مانگی۔ ارے اکبر علی، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ میں نے جانتے ہوئے بھی انجان بن کر پوچھا۔ جانتی نہیں ہو؟ تم امانت ہو میری، میں کیسے برداشت کر لوں کہ کوئی تمہیں غلیظ نظر سے دیکھے؟ اس وقت اکبر علی مجھے کسی فرشتے سے کم نہ لگا۔ اچھا، مجھے تو کئی لوگ دیکھتے ہیں، تو کیا تم سب کو؟ ہاں، ایک ایک کر کے سب کو مار دوں گا میں، لیکن کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ تمہیں ہاتھ بھی لگائے۔ ہمت کیسے ہوئی اس کی؟ دیکھو تو ذرا، چھوٹا سا تھا جب میں نے اسے اس دکان پر رکھا تھا، دکھا دی نا اوقات اس نے۔ اکبر علی ابھی بھی اس لڑکے کے بارے میں غصے میں تھا۔ اکبر علی کے اس انداز نے میرا تو جیسے دل چرا لیا۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ کیا کوئی مرد عورت کے لیے اس قدر بھی دیوانہ ہو سکتا ہے؟ میں نے کب سوچا تھا۔ رفتہ رفتہ اکبر علی کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ ان کے یہاں ایک ہی بیوی ہوتی ہے، اسی کو سب کچھ مانا جاتا ہے۔ شوہر کے بھائیوں یعنی کہ دیور سے بھی اس عورت کا پردہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اسے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتے جسے اس رشتے کو معمولی سی بھی ٹھیس پہنچے۔ اپنی بھابھیوں کو لوگ اپنی بہنوں کی طرح رکھتے ہیں۔ یہ اکبر علی کے الفاظ تھے جنہوں نے مجھے حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہونے پر مجبور کر دیا۔ میری تو ساس کہا کرتی تھی کہ ساری دنیا ایسی ہی ہے، جبکہ ماں کا بھی یہی خیال تھا کہ دنیا میں دولت کے لیے سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔
اکبر علی سے کئی سوال کرنے پر معلوم ہوا کہ دنیا میں ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا۔ مسلمان اور اہل کتاب اپنی بیویوں کو حق دیتے ہیں، ان کا درجہ عزت سے قائم کرتے ہیں، جبکہ رسم و رواج کا پابند ہمارا علاقہ نہ ہی عورت کو عزت دیتا تھا، نہ ہی وہ مان اور محبت جس سے عورت عورت کہلاتی ہے۔ اس دن کے بعد سے میرے ذہن میں ایک طوفان سا برپا ہو گیا۔ میں اپنے ہی گھر میں رہتے ہوئے خود کو غیر محفوظ تصور کرنے لگی۔ مجھے لگتا تھا جیسے مجھے ابھی اور اسی وقت اس گھر سے چلے جانا چاہیے۔ جب بھی کوئی میرے قریب آتا تو مجھے گھن کا احساس ہوتا۔ مجھے لگتا میں گناہ کی دلدل میں پھنس گئی ہوں۔ مجھے لگتا کہ میں نرک کی آگ میں جلوں گی۔ بس یہی وہ لمحات تھے جنہوں نے میرا ذہن بدل دیا۔ میں اکبر علی کے لیے تڑپنے لگی۔ میں جلد سے جلد اس کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن وہ میری حقیقت سے واقف نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ میرا دھرم کیا ہے، قبیلہ کیا ہے اور میں کہاں سے آتی ہوں۔ وہ تو بس میرے آنے کا منتظر ہوتا۔ میں آتی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی، میں نہ ہوتی تو وہ بھی مرجھایا سا ہوتا۔ ہمارا تعلق اتنا سا تھا، لیکن میں اس پر اتنا بھروسہ کر سکتی تھی کہ رات کے یا دن کے کسی بھی پہر اس سے یہ کہوں کہ مجھے یہاں سے لے چلو تو وہ دیر نہیں لگائے گا۔ اس علاقے کے رسم و رواج سے وہ واقف تھا، اسی لیے مجھ سے کبھی ملنے کی ضد بھی نہیں کی۔ بس میرا دکان پر آنا جانا ہوتا تھا۔ اس دن مجھ سے رہا نہیں گیا۔ ہمارے ہاں ایک تہوار تھا جس کا فائدہ اٹھا کر میں اپنے گھر سے بھاگ پڑی۔ میرے ہاتھوں میں زیورات کی وہ گٹھری بھی تھی جس میں نے کافی سارے زیورات بھر لیے تھے۔ بدقسمتی سے وہاں سے نکلتے ہوئے مجھے حویلی کے چوکیدار نے دیکھ لیا۔ غالباً اس نے میرے شوہر کو بعد میں اطلاع دی ہوگی، مگر شاید وہ میرے پیچھے پیچھے ہی آ گئے تھے۔ تھوڑی دور بھاگنے کے بعد مجھے علی اکبر کی دکان نظر آ گئی۔ اس میں ابھی تک روشنیاں جل رہی تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ابھی بھی دکان پر بیٹھا ہوا تھا۔ میرے دل میں بہت زیادہ حوصلہ پیدا ہوا۔ میں دیوانہ وار اس کی دکان کی طرف بھاگتی گئی، لیکن اس سے پہلے کہ میں وہاں پہنچتی، رامو بھی مجھ تک پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ اس کے باقی بھائی بھی تھے۔ میں اس سب سے گھبرا گئی، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ دل میں تہیہ کر لیا کہ اگر آج خدا ان ظالموں سے بچا لے گا تو زندگی بھر اس کی اطاعت کروں گی۔ اور بس خدا نے مجھے تمہارے گھر کی طرف پہنچا دیا۔ میں نہ جانے یہاں کیسے پہنچی، تم نے دروازہ کب کھولا کچھ اندازہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ ہانپنے لگی۔ میں نے اسے تسلی دی، تم فکر نہیں کرو، تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ میری بات پر اسے کچھ تسلی ہوئی، لیکن یہ تسلی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ اگلے دن کاشف آ گئے۔ ان کی موجودگی میں دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ میں نے کاشف کے سامنے سارا معجزہ بیان کر دیا۔ انہوں نے کہا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ان لوگوں کو دیکھ لوں گا۔ تب انہوں نے مجھے ایک کمرے میں بند ہو جانے کا کہا اور باقی کمروں میں ان لوگوں کو تلاشی لینے کا کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے اس کمرے سے نکال کر دوسرے کمرے میں لے جایا گیا۔ ان لوگوں نے اس کمرے کی تلاشی لی۔ جب تسلی ہو گئی تو یہ لوگ چلے گئے۔ سنگیتا کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلا کہ اسے کہاں چھپایا گیا ہے، اور خدا کی کرنی ایسی کہ اگلے دن میرے شوہر کی پوسٹنگ دوسرے شہر ہو گئی۔ ہمارے لیے یہ خوشی کا لمحہ تھا، لیکن یہاں سے سنگیتا کو لے کر جانا ایک الگ مسئلہ تھا۔ ان لوگوں کی نظر ہر گاڑی پر ہوتی تھی۔ ایسے میں سنگیتا نے جو قربانی دی وہ شاید ہی کوئی عورت دے سکتی ہے۔ سانس بند کر کے وہ ہمارے بستروں والے پیٹے میں بیٹھ گئی۔ خدا جانے اس کی جان کیسے بچی، اس کا دم کیوں نہیں گھٹا، وہ مر کیوں نہیں گئی۔ وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ 4 گھنٹے کا سفر ہم نے طے کیا۔ یقیناً وہ پسینے سے شرابور ہو گئی ہوگی، لیکن اس نے اف تک نہیں کی۔ اس کا جذبہ ایمانی دیکھ کر میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ شہر آ کر میں نے گیتا کو اسلام قبول کروایا۔ اب گیتا میرے گھر پر ہی موجود ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے میں کس کو بتاؤں کہ اس سے کوئی شادی کر لے، کوئی اسے اپنا لے۔ وہ آج بھی میرے گھر پر شرافت سے زندگی گزار رہی ہے۔ میں نے کچھ لوگوں سے بات کی، لیکن کسی نے بھی میرا ساتھ دینے کی حامی نہیں بھری۔ میں سنگیتا کو یہ بتا کر دکھی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کے خیال میں ایسی صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ 1-2 بار تو خیال آیا کہ اس کا نکاح کاشف سے کر دوں، مگر پھر ڈرتی ہوں کہ کہیں میں خود نہ اجڑ جاؤں۔ مجھے آپ کا مشورہ چاہیے، آپ بتائیں میں کیا کروں؟
اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔